سامعین کرام، پچھلے کچھ روز سے سوشل میڈیا پر ایک پیر صاحب ہیں جن کا نام حق خطیب ہے۔ یہ توجہ کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ حق خطیب صاحب کے ساتھ کثیر تعداد میں چاہنے والے اور یہ بذات خود اپنے آپ کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے ایک عزیز اینکر پرسن اقرار الحسن صاحب اور اس کی ٹیم اور کثیر تعداد میں عوام الناس حق خطیب صاحب کو ولی اللہ نہیں بلکہ ایک جہلی پیر ڈکلیئر کر رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں تمام حقائق آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ کیا حق خطیب صاحب واقعی ولی اللہ ہیں یا نہیں، اور دوسرا کیا منہ سے کیلیں وغیرہ کا نکلنا، جنات کی حاضری وغیرہ کرنا یا دم سے مریضوں کا شفا یاب ہو جانا، کیا یہ سب کرامات ہیں یا کچھ اور؟ کیا ان سب کی تصوف میں گنجائش ہے یا نہیں؟ سامعین کرام، لفظ ولی کے لغوی معنی دوست، ساتھی اور قریبی عزیز کے ہیں۔ جب لفظ ولی کے ساتھ اللہ لگ جاتا ہے یعنی ولی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست، اللہ سے تعلق رکھنے والا۔ سامعین کرام، اب ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست بننے سے قبل انسان کو مقام فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ سے گزر کر مقام بقا میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ دراصل ان مقام سے انسان کو اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی بشریت کا خاتمہ کیا جا سکے، اس کا بشری وجود فنا ہو سکے، نفس امارہ کا خاتمہ ہو سکے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان نے اس سے دوستی کا ارادہ اور عہد کیا ہے جو نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب نور سے دوستی کرنے کے لیے اپنے اندر نور پیدا کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، اب بشری وجود جب تک یہ فنا نہیں ہوتا تو اس میں ہراس، ہوس، مال و دولت کا لالچ اور شہرت کا شوق ہوتا ہے۔ اس میں ریاکاری ہوتی ہے، جائیدادیں، گاڑیاں اور بنگلے بنانے کی تمنا ہوتی ہے، اپنے ہاتھ چموانے، کثیر تعداد میں مرید کرنے اور بڑا اللہ والا کہلوانے کی حسرت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ان تمام فانی چیزوں سے بے نیاز کر کے اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ بس ہوس ما سوائے اللہ سب ہوس۔ وہ بندہ یہاں پہنچ کر خود سے بھی غیر آشنا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جو اپنے حال سے فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات کی کوئی بات کرے یا اللہ کے سوا کسی اور سے آرام اور سکون پائے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ولی پوشیدہ ہوتا ہے، مشہور نہیں ہوتا۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو شہرت سے پرہیز کرے، اس لیے کہ شہرت میں فتنہ ہی فتنہ ہے۔ سامعین کرام، ولی خود کو مخلوق میں ظاہر نہیں کرتا، وہ مجمع میں اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا، کیونکہ لوگوں میں اور کیمروں میں ولایت کا اعلان کرنا یقین جانے کہ یہ نفس کا پسندیدہ عمل ہے، اور جو خدا کو چھوڑ کر نفس کا کہنا مانے وہ حق کا دشمن اور باطل کا دوست ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا منبع و مرکز ہوس زر و مال ہے تاکہ لوگ متاثر ہو کر نذرانے دیں، اور ولایت کا تعلق نذرانے اور زر مال سے ہرگز نہیں، بلکہ ولایت اور زر مال کی آپس میں دشمنی ہے۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں، باہو مرشدان ای زمانہ زر بغیر، ہر کے نظرش زر کنند آ بے نظیر۔ اے باہو، اس زمانے کے کثیر تعداد میں مرشد و ولی ایسے ہیں جو پیسہ لوٹنے والے ہیں، اور ایک ہی نظر سے قلب کو سونا بنانے والے مرشد اور ولی اللہ نایاب ہو چکے ہیں۔ من غنی ام بادشاہ ہم با خدا، بادشاہ در نظر من مفلس گدا۔ میں خدا کے ساتھ وصال کی بدولت ایسا غنی بادشاہ ہو گیا ہوں
کہ یہ دنیاوی بادشاہ میری نظر میں مفلس اور گدا ہے۔ حضور سلطان العارفین مزید فرماتے ہیں، احتیاج نیست مارا سیم و زر، مجھے کسی مال دولت کی ضرورت نہیں، میں کیونکہ ولی اللہ فنا فی اللہ فقیر ہو چکا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے سے دنیا کمائے پھریں گے، لوگوں کو اپنی ترقی دکھانے کے لیے دمبے کی کھالیں پہنیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، بدقسمتی سے آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ جو صاحب خود کو ولی اللہ کہتا پھرتا ہے، یقین جانے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج لوگ تصوف سے بیزار ہو رہے ہیں اور دنیا میں تصوف کا مذاق اڑ رہا ہے۔ ہمارے اولیاء کرام اور فقراء حضرات جنہوں نے مال و دولت کو ترک کر کے فاقوں کو قبول کیا، دوسری طرف خود کو ولی اللہ کہلوانے والے سینکڑوں ہزاروں مربع زمینیں، وسیع و عریض کاروبار، کروڑوں اربوں کے بینک بیلنس، مہنگی ترین گاڑیاں، مہنگے ترین علاقوں میں محلات اور کوٹھیاں، 5 سٹار ہوٹلوں کے کھانے اور رہائشانہ ٹھاٹ باٹ، سیاست کی آنیاں جانیاں، اعلیٰ سطح کے حکومتی وغیرہ حکومتی تعلقات، امیر ترین خانوادوں اور خاندانوں میں رشتے، ان کی ایسی سہولیات اور تعیشیات کو دیکھ کر بڑے بڑے وزیر بھی رشک سے مر جائیں کہ واہ، کیا پیر ہے، کیا ولی اللہ ہے جس کا مقابلہ کوئی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم ہی نہیں کر سکتا۔ اور ایسے نام نہاد ولی سامعین کرام مافیا ہیں، کسی بھی حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اپنی تعریفیں کر کر کے اور سن سن کے پیر صاحب کا نفس اتنا متکبر ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی اصلاح کے لیے ہلکا سا اشارہ بھی کر دے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، تو دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ان کے تنے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے یہ اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بلیک میل کرتے ہیں، شعبدے کو کرامتوں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں میں آ کر جنات کی حاضری کو اور منہ سے کیلیں نکلنے کو کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جنات کی حاضری کرنا یہ ایک ہنر ہے جو باقاعدہ سیکھا جاتا ہے، جس کا ولائل سے دور تک کا واسطہ نہیں، بلکہ تصوف میں تو ایسی چیزیں حرام ہیں۔ دیکھیے، ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ کرامت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مادی یا ظاہری کرامت اور دوسری روحانی یا باطنی کرامت۔ مادی یا ظاہری کرامت عوام الناس کے لیے ہوتی ہے اور اس کا تعلق ہوس نفس سے ہے، جبکہ روحانی یا باطنی کرامت خواص کے لیے ہوتی ہے اور اس کرامت کو خواص ہی جانتے ہیں، یہ اولیاء کرام سے منسوب ہوتی ہے۔ دیکھیے، مادی یا ظاہری کرامت میں شیطانی استدراج بھی ہو سکتا ہے، جو اکثر ہوتا ہے، اور یہ کافر، جوگیوں اور مشرکوں سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ مثلا پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، کسی بیمار کو اچھا کر دینا، کسی تندرست کو بیمار کر دینا، کسی کو دیوانہ بنا دینا، غیب کی باتیں بتا دینا وغیرہ۔ عارف اولیاء کرام ان کرامتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور انہیں راہ فقر میں حیض و نفاس کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ کرامتیں تو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اور شیطان سے نزدیک کرتی ہیں، جو اس قسم کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ روحانی اور باطنی کرامت یہ ہے کہ کسی کے قلب کو بدل دینا، ذکر اللہ سے قلب کو جاری کر دینا، زندہ کر دینا، ایک ہی نگاہ سے کسی کو واصل باللہ کر دینا، کسی جاہل کو ایک ہی نگاہ سے عالم کر دینا، کسی شخص کو ایسا علم عطا کر دینا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہو، کسی کو فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرتبے پر پہنچا دینا، دنیا دار کو ایک ہی نگاہ سے عارف بنا دینا۔ اور یہ میرا مرشد کریم حضور سلطان العارفین یہ کام کرتا رہا ہے، بے رنج و ریاضت اور بغیر چلہ کشی کے مشاہدہ حق تعالی اور دیدار الہی میں غرق کر دینا، یہ عارفین، ولیوں اور صوفیوں کی کرامتیں ہیں۔
اور ان میں شیطانی استدراج نہیں ہوتا، ان میں ہوس نفس نہیں ہوتا، ان میں مخلوق یا مال و دولت کا قطعاً تصور نہیں ہوتا۔ باقی ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جو تصوف پر داغ ہیں، پیری مریدی کے معیار کو سمجھیں۔ ایسے ہی ہر شخص کو ولی اللہ سمجھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس پر مال و دولت نہ لٹائیں اور اپنی دنیا و آخرت خراب نہ کریں۔ اگر ہماری اس گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم بے حد معذرت خواہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک النگبان۔